بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سوال ہے، کون سے نبی کو پہاڑوں اور درختوں سے سلام کی آواز آتی تھی؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیوں پر گوشت تھا؟ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیوں پر گوشت کم تھا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ سوال ہے، وہ کون سے نبی ہیں جن کے جسم پر کیڑے پڑ گئے تھے؟ جواب ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی طالب کس غزوہ میں شہید ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ موتہ میں شہادت سے سرفراز ہوئے۔ سوال ہے، اسلامی ریاست کا پہلا صدر مقام کون سا شہر ہے؟ جواب ہے مدینہ منورہ۔ سوال ہے، انسان مرنے کے بعد کتنی دیر تک دوسروں کی باتیں سن سکتا ہے؟ جواب ہے 1 گھنٹے تک۔ سوال ہے، بتائیں موت کا منظر کس کی تحریر و ترتیب ہے؟ جواب ہے موت کا منظر خواجہ محمد اسلام کی تحریر ہے۔ جنگ بدر میں عتبہ اور ابو جہل کے قتل کے بعد قریش کی ریاست عامہ کا تاج کس کے سر پر رکھا گیا؟ ابو سفیان کے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب عتیق کیسے پڑا؟ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو فرمایا، تم اللہ کی طرف سے دوزخ سے آزاد ہو۔ اسی وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب عتیق پڑھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام جس چشمے سے صحت یاب ہوئے، اسے کیا کہا گیا ہے اور کہاں واقع ہے؟ اس چشمے کو حمام ایوب علیہ السلام کہا گیا ہے اور یہ نوا اردن میں واقع ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں فتنہ پھیلانے کا کام ایک یہودی نے کیا تھا، اس کا نام کیا تھا؟ اس یہودی کا نام عبداللہ بن سبا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس آسمان پر تشریف فرما ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر تشریف فرما ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی کا نام بتائیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ دین ابراہیم کی تلاش میں سب سے پہلے کون سا شخص ملک شام گیا تھا؟ زید بن عمر دین ابراہیم کی تلاش میں ملک شام گیا تھا۔ سوال ہے، سورہ المنتہا سے کیا مراد ہے؟
जवाब है नूर से बना हुआ बेरी का दरख्त। सवाल है अरब में सबाई कौम का तख्ता किस कौम ने उल्टा था? जवाब है हमीर। सवाल है फतेह बदर का अहले मक्का पर क्या असर हुआ? जवाब है इनके घरों में सफ़े मातम बिछ गई क्योंकि कोई घराना ऐसा ना था जिसका कोई ना कोई जवान इस जंग में मारा ना गया हो। सवाल है किस इस्लामी मुल्क के झंडे पर कलमा तैयबा लिखा हुआ है? जवाब है सऊदी अरब के झंडे पर कलमा तैयबा लिखा हुआ है। किस सहाबी की शहादत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 शहादतों के बराबर कहा था? हजरत खुजैमा रजी अल्लाह ताला अन्हो। किसी को गाली देने का क्या अजाब है? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि तुम्हारे मुंह से निकली हुई एक गाली चाहे मजाक या गुस्से में दी हो तुम्हारी कब्र में एक ऐसा बिच्छू पैदा करती है जिसके एक मर्तबा काटने से इंसान 70 हाथ जमीन में धंस जाता है। सवाल है कौन सी हराम चीज पीना सवाब है? जवाब है गुस्सा। सवाल है क्या करने से मुसलमान जन्नत के बाला खाने में होगा? जवाब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अपने मुसलमान भाई की अयादत की वो जन्नत के बाला खाने में होगा। सवाल है वो कौन है जिन्होंने दूर दूर तक इस्लाम का झंडा लहरा दिया था? जवाब है वो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो हैं जिन्होंने 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का झंडा लहरा दिया था। अबू सुफियान ने मकतूलीन बदर का इंतकाम लेने तक क्या अहद किया? अबू सुफियान ने अहद किया था कि बदर के मकतूलीन का इंतकाम लेने तक नहाए धोएगा नहीं, सर में तेल ना डालेगा। सवाल है इस्लाम को पुराने दौर में किस नाम से पुकारा जाता था? जवाब है दीन इब्राहिमी के नाम से पुकारा जाता था। सवाल है इंसानों के साथ रहने वाले जिन को क्या कहते हैं? जवाब है आमिर। सवाल है बताएं कौन से पैगंबर दरख्त में समा गए थे लेकिन लोगों ने आरे से चीर दिया था? जवाब है हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को। जंगे ओहद में कितने मुसलमान शहीद हुए? जंगे ओहद में 70 मुसलमान शहीद हुए। सवाल है हजरत अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हो का मज़ार मुबारक कहाँ वाक़े है? जवाब है कुस्तुनतुनिया में। सवाल है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का खतना 13 बरस की उम्र में किसने किया था? जवाब है आप अलैहिस्सलाम के वालिद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने।
حضرت شیس علیہ السلام کے فرزند کا نام بتائیں اور اس نے کل کتنی عمر پائی؟ آپ علیہ السلام کے فرزند کا نام انوش کل عمر 905 برس پائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جنگ یرموک کی کیا اہمیت ہے؟ جنگ یرموک کے نتیجے میں پورے شام پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ سوال ہے حضرت یونس علیہ السلام کتنے دن مچھلی کے پیٹ میں رہے؟ جواب ہے 3 دن، اس میں رائے مختلف بھی ہے۔ 10 لاکھ گناہ گاروں کی مغفرت کس دن ہوتی ہے؟ رمضان کے دن۔ سب سے پہلے دنیا میں نماز کے اوقات کس نے مقرر فرمائے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے۔ سوال ہے شداد کس ملک کا بادشاہ تھا؟ جواب ہے یمن کا۔ سوال ہے غزوہ خندق میں خندق کھودنے کی تجویز کس نے پیش کی تھی؟ سوال ہے غزوہ خندق میں خندق کھودنے کی تجویز کس نے پیش کی تھی؟ جواب ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ قرآن پاک میں کل کتنی بار حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے؟ قرآن میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر کل 7 بار آیا ہے۔ کس شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو راستے میں روک کر کہا تھا عمر پہلے اپنے گھر کی خبر لو؟ حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے کس نبی کی امت پر آگ کا عذاب آیا تھا؟ جواب ہے حضرت لوط علیہ السلام کی امت پر آگ کا عذاب آیا تھا۔ کون سی چیز نہار منہ پینے سے 80 سال تک بڑھاپا نہیں آئے گا؟ دودھ۔ سوال ہے کیا آپ اس ام المومنین کا نام بتا سکتے ہیں جنہوں نے ہجرت حبشہ اور مدینہ دونوں میں شرکت فرمائی؟ جواب ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ مسئلے مسائل وغیرہ سمجھنے اور مذہبی گتھیوں کو سلجھانے کے علم کو کیا کہا جاتا ہے؟ علم فقہ کہا جاتا ہے۔ یزید کے حکم سے جس لشکر نے مدینہ میں قتل و غارت کی اس کے سربراہ کا نام بتائیں۔ حسین بن نمیر۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل صحابی کون تھے جن کی شہادت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی تھی؟ جواب ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتنے معجزے عطا فرمائے تھے؟ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 4 معجزے عطا فرمائے تھے۔
اہل قریش پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا کہاں ذکر کیا گیا ہے؟ سورہ قریش میں۔ سوال ہے، جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں ڈالا گیا اس وقت آپ کی عمر شریف کتنی تھی؟ جواب ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت 16 سال کے تھے اور بعض نے کہا ہے کہ 26 سال کے تھے۔ سوال ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مشابہت کس نبی سے تھی؟ جواب ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار کہاں ہے؟ دمشق میں۔ سوال ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کس سن ہجری میں ہوا؟ جواب ہے، 8 ہجری کے شروع میں۔ سوال ہے، حضرت عزیر علیہ السلام کس بادشاہ کے دور حکومت میں مبعوث ہوئے؟ جواب ہے، بخت نصر کے دور حکومت میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے قتل کر دینے کا اعلان سنا تو آپ نے کس جانب کو ہجرت کی تھی؟ مدین کی طرف۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا تبلیغی خط کس بادشاہ کے نام لکھا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا تبلیغی خط کیسر روم ہرقل کے نام لکھا تھا۔ رحمان عمار کس جھوٹے نبی کا لقب تھا؟ مسلمہ کذاب کا لقب تھا۔ سوال ہے، سود کب حرام ہوا؟ جواب ہے، 9 ہجری میں۔ عقیدہ شرک کی کمزوری کو قرآن میں کس سورہ میں مکڑی کے جالے سے مشابہ قرار دیا گیا ہے؟ سورہ عنکبوت میں۔ فتح مکہ کے وقت مکہ میں داخلے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پر کس رنگ کا امامہ باندھ رکھا تھا؟ سیاہ رنگ کا۔ سوال ہے، کس ترتیب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ ادا کی گئی؟ جواب ہے، پہلے مردوں نے، اس کے بعد عورتوں نے اور آخر میں بچوں نے نماز جنازہ ادا کی۔ سوال ہے، کہ صحابی نے سب سے پہلے دشمن اسلام کا خون بہایا؟ جواب ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی وقاص نے۔ کون سی چھوٹی سورت ہے جس میں ابراہہ کی شکست اور ابابیل کا ذکر ہے؟ سورہ فیل میں۔ کس جگہ پر بیٹھنے سے انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے؟ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ دمشق کے گورنر تھے اور ایک دن بازار سے گزرے، چند نوجوانوں کو بازار میں بیٹھے دیکھا تو انہیں نصیحت کرتے ہوئے کہنے لگے، بیٹو
مسلمانوں کا گھر اس کا قلعہ ہوتا ہے۔ اس میں مسلمان اپنی ذات اور نگاہ کو محفوظ رکھتا ہے۔ بازاروں میں بلا وجہ نہ بیٹھا کرو، یہ اچھے بھلے انسان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور اس کے کردار کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ سوال ہے، کیا غسل جنابت کو طلوع فجر تک مؤخر کرنا جائز ہے؟ ایک جنبی کے لیے غسل کو طلوع شمس تک مؤخر کرنا جائز نہیں۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے غسل کر لے۔ نمازی کے آگے سے گزرنا کیسا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے لیے 40 سال کھڑے رہنا نمازی کے آگے سے گزرنے سے بہتر ہے۔ سوال ہے، 120 اونٹوں پر کتنی زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے؟ جواب ہے 1 بکری۔ اس مسلمان جنرل کا نام بتائیے جس نے اونٹوں پر جھول اور برقعے ڈالنے کی ترکیب استعمال کی، جس سے ایرانی گھوڑے بدک کر بھاگ گئے۔ اس مسلمان جنرل کا نام حضرت مثنہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سوال ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کس زوجہ کو تابوت میں دفنایا گیا؟ جواب ہے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے تابوت میں پوشیدہ کر کے دفن کرنے کی وصیت کی تھی۔ بتائیں، سفر طائف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے پناہ دی تھی؟ عقبہ بن ربیعہ نے۔ جسم کے کس حصے پر دانے نکلنا اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے؟ لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ اگر انسان کے پیٹ پر دانے نکلیں تو یہ اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ یہ محض بزرگوں کے اقوال یا مشاہدہ یا پھر تجربات ہو سکتے ہیں، لیکن اس بارے میں دین اسلام میں کوئی دلیل ڈھونڈنے کے باوجود نہیں ملی، لہٰذا اس بات کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، واللہ عالم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ گلزار بن گئی، اس کا ذکر قرآن مجید میں کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ انبیاء میں۔ سوال ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے وقت آپ علیہ السلام کی اولاد کی تعداد کتنی تھی؟ جواب ہے، آپ کی اولاد کی تعداد 40,000 تھی، جن میں پوتے پڑپوتے سب شامل ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو کہاں دفن کیا گیا ہے؟ خرطوم میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا دینی بھائی کس کو بنایا تھا؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک ساتھ 2 سگی بہنوں سے نکاح کیوں کیا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں زاد 2 سگی بہنوں سے نکاح کیا، اس وقت یہ جائز تھا، پھر اس شریعت کو توریت مقدس کے نزول پر منسوخ کر دیا گیا تھا۔ سوال ہے، حمل کے بعد عورت کو پہلی غذا کیا دینی چاہیے؟ جواب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حمل کے بعد عورت کو پہلی غذا کھجور دیں۔
جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ سورہ طٰہٰ کو سن کر کون سے صحابی مسلمان ہوئے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سورہ طٰہٰ کو سن کر مسلمان ہوئے تھے۔ سوال ہے غزوہ حنین میں کفار کی تعداد کتنی تھی؟ جواب ہے 4000۔ قرآن پاک میں حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی کی حیثیت کے علاوہ کس حیثیت سے مخاطب کیا گیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وزیر کی حیثیت سے مخاطب کیا گیا ہے۔ کس جگہ بھاگنے سے انسان جہنم میں جائے گا؟ کفار سے جنگ کے دوران لشکر سے بھاگنے والا جہنم میں جائے گا۔ کس قربانی کے جانور کا گوشت تول کر بانٹا جاتا ہے؟ جس میں 7 حصے شامل ہو۔ سوال ہے کون سے صحابی عشرہ مبشرہ میں نہیں؟ جواب ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔